ताज महल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार वास्तुकला की एक नायाब मिसाल। किसी के लिए है ये मकबरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और किसी के लिए है ये मंदिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़, उनके हवाले से मालूमात, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, इसके अलावा जो शख्सियात अब इस दुनिया में नहीं हैं उनकी बरसी पर प्रोग्राम, और जो कुछ भी सकाफ़ती दुनिया में हो रहा है, कोशिश की जाती है कि ये सब कुछ आप तक पहुँचाया जा सके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और वो है बॉलीवुड, जिसके फ़िल्म साज एक अरसे से, बल्कि यूँ कह लेंगे क़याम पाकिस्तान के बाद से आज तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ऐसी फ़िल्में बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्द तस्वर किया जाए और वो दिखाया जाए, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। इसके साथ साथ अब बॉलीवुड फ़िल्म साज़ों ने एक नया वतीरा अपनाया है। वो तारीख़ को, जो हकीकत है उसको मसख़ करने की कोशिश करते हैं। तारीख़ी हकीकत को बेबुनियाद कहानियों के ज़रिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो तारीख़ थी ये गलत थी, जिसका सबसे बड़ा सबूत आने वाली फ़िल्म द ताज स्टोरी है। जी, बॉलीवुड की एक नई फ़िल्म द ताज स्टोरी में ताज महल, जो मुग़ल बादशाहों की तर्ज़ तामीर का एक आला नमूना होने के साथ साथ शाहजहां और मलका मुमताज़ की मोहब्बत की अलामत है, अब कोशिश की जा रही है कि ताज महल की हकीकत को मशकूक बनाया जाए। और मौरख़ीन ने आज तक जो कुछ भी ताज महल के हवाले से लिखा है उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। जी नाज़रीन, फ़िल्म द ताज स्टोरी, जिसका मरकज़ी किरदार भारतीय अदाकार परेश राहुल कर रहे हैं, जो फ़िल्म के पहले हिस्से में एक वकील बने हैं और उन्होंने इस पर केस किया हुआ है अपनी मलकियत का। कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल, ये देखिए मुगल वास्तुकला का शानदार अजूबा, जिसकी खूबसूरती में हर कोई ये जो फ़िल्म है द ताज स्टोरी, जिसकी नुमाइश 31 अक्टूबर को होने का इम्कान है। इस फ़िल्म में परेश राहुल ने इब्तदाई तौर पर एक गाइड का रोल अदा किया है, जो टूवर्स को ताजमहल के हवाले से गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं और हकीकत को छुपाने की कोशिश करते हैं, और बाद में फ़िल्म के दूसरे हिस्से में वो वकील बनकर इस ताजमहल की मलकियत का भी दावा करते हैं। मिलॉर्ड, ताजमहल मेरे लिए किसी भी मंदिर से कम ना है। इन्होंने तो ऑलरेडी ताजमहल को मंदिर घोषित कर दिया। तो ये फ़िल्म मुसलमानों को ख़ास तौर पर, जो वहाँ पर मुसलमान हैं, बल्कि बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं, उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, और उन्होंने भरपूर एहतजाज भी शुरू कर दिया इस फ़िल्म के हवाले से, क्योंकि फ़िल्म में हिंदुओं की मलकियत दिखाने की कोशिश की जा रही है ताजमहल को। और अगर मैं इस फ़िल्म की कहानी को मज़ीद आगे डिस्क्लोज़ करूँ तो इस फ़िल्म की कुछ मनाज़िर ऐसे भी हैं जिसमें हिंदुओं को ये कहते हुए दिखाया गया है कि ताजमहल की बेसमेंट में, तहखाने में 22 बंद कमरे हैं, और ये जो है पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसको ताजमहल का नाम दिया गया है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। बात कर रहा हूँ मैं बॉलीवुड फ़िल्म द ताज स्टोरी की, जिसमें परेश राहुल के मुंह से ये मुकालमा बुलवाया गया है कि ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल की मोहब्बत की अलामत नहीं, बल्कि ये जुल्म व सितम का एक निशान है। ताजमहल इज नॉट अ सिंबल ऑफ लव, इट्स अ सिंबल ऑफ एट्रोसिटी, सिंबल ऑफ जेनोसाइड। ताजमहल एक जो है वो जुल्म सितम और नस्ल कशी का एक निशान है। ये बहुत गलत मुकालमा फ़िल्म में रखा गया है, और ये साबित करने की कोशिश की गई कि मुग़ल बादशाह बहुत ज़ालिम थे और उन्होंने यहाँ पर कोई जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुग़ल बादशाहों की तर्ज़ तामीर जहाँ जहाँ भी है, लोग आज भी इसके मुतरफ़ हैं। ताजमहल को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, और इसको कहा जाता है कि इसका जो नक्शा था वो एक ईरानी इंजीनियर
عیسیٰ شیرازی نے بنایا تھا، جبکہ کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا بنیادی خاکہ شاہ جہاں نے خود بنایا تھا۔ یہ دونوں باتیں اس میں لکھی ہیں۔ بہرحال تاج محل کی جو تعمیر کا آغاز ہوا تھا وہ 1632 سے لے کر 1653 تک، یعنی کہ 25 سالوں میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی تھی، اور اس کی تعمیر کے دوران 20,000 معمار اور مزدور وہ اس میں شامل تھے، اور اس وقت کے لحاظ سے تاج محل کی تعمیر پر 4.5 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی کی اگر میں بات کروں تو 130 فٹ بتائی جاتی ہے اس کی لمبائی چوڑائی، جبکہ اس کی جو بلندی ہے وہ ہے 200 فٹ کے قریب۔ 200 فٹ اس کی بلندی ہے اور لمبائی چوڑائی 130 فٹ ہے۔ اس کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار لگا ہوا ہے، اور تاج محل کا جو چبوترا ہے وہ 7 میٹر اونچا ہے۔ تاج محل میں مغلیہ طرز کا ایک خوبصورت باغ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی پشت پر دریائے جمنا بہتا ہے، اور سب سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ تاج محل کے اندر ہی مغل بادشاہ شاہ جہاں اور ملکہ جو ہے ممتاز محل جو ملکہ تھیں، ان دونوں کی قبریں ہیں۔ ایک مقبرہ ہے جہاں پر ان دونوں کی قبریں بھی ہیں۔ تو اب تاج محل کے حوالے سے بھارتی فلم سازوں کو اچانک کیا ایسی افتاد آن پڑی کہ انہوں نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تاج محل کے جو رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے توشارا مشن گوتل، جو اس سے پہلے ایک نریندر مودی کے اوپر بھی فلم بنا چکے ہیں۔ اور اس فلم کی اگر میں دیگر کاسٹ کا ذکر کروں تو اس میں ذاکر حسین ہے، نمیت داس اور سنہا واگا، یہ اس کے مرکزی کرداروں میں ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے جیسے بھارت میں الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں تو مودی کی ایما پر فلم ساز ایسا کچھ کر رہے ہیں جس سے نریندر مودی کو مقبولیت حاصل ہو جائے۔ اب سے کچھ دن پہلے نریندر مودی کے 25 سال سیاست میں مکمل ہونے پر ایک گانا بھی لانچ کیا گیا تھا جس کے بول تھے مودی ہے تو ممکن ہے۔ تو اس گانے پر بھاری خراجات جو عوام کے ٹیکس سے جو پیسہ ملتا ہے وہ لگائے گئے تھے، اور سیاسی پروپیگنڈا پورا اس فلم میں اس گانے میں کیا گیا تھا۔ لیکن بھارتی عوام نے نہ صرف اس گانے کو مسترد کر دیا ہے بلکہ وہ نریندر مودی کو بھی مسترد کر چکے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ حالیہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی تھی کچھ دن پہلے، جس میں پاکستان نے بھارت کو مٹی چٹا دی تھی اور اس کو عبرت ناک شکست دی تھی، اس نے بھی نریندر مودی کی مقبولیت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ تاج محل کی جو سب سے بنیادی چیز میں جس کا ذکر کرنا بھول گیا کہ سنگ مرمر جو لگا ہوا ہے وہاں پر وہ سرخ رنگ کا سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اور جگہ جگہ قرآنی آیات نقش ہیں۔ اب ہندوؤں کو جو سب سے زیادہ بڑی تکلیف ہے وہ ان قرآنی آیات سے ہے، مسلمانوں سے ہے اور اسلام سے ہے، لہٰذا وہ ہر ممکن یہ کوشش کر رہے ہیں اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ جو تاج محل تھا یہ پرانا مندر تھا، اور اس کے بلکہ فلم میں تو پریش راہول کے منہ سے یہ بھی کہلوایا گیا ہے کہ کسی محل پر، تاج محل یا مقبرے پر یہ گنبد کیسے ہو گیا۔ تو یہ بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ فلم کی جو اس تاج محل کی جو تاریخ ہے فلم میں اس کو بالکل مسترد کیا جائے، اس کو مسخ کیا جائے۔ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھارتی فلم سازوں کا کوئی پہلا وہ نہیں ہے وار تاریخ پر۔ اس سے پہلے جو تاریخی فلمیں بنی ہیں ان میں بھی غلط حقائق پیش کیے گئے ہیں، جس کی ایک مثال جودھا اکبر کی ہے۔ یہ جب فلم بنی تھی تو اس کے خلاف بھی مظاہرے ہوئے تھے، بھارت میں بہت شدید قسم کا احتجاج کیا گیا تھا، کیونکہ اس میں بھی تاریخ کو مسترد کیا گیا تھا، مسخ کیا گیا تھا۔ تاج محل دا تاج اسٹوری، تاج محل پر بنی جو فلم ہے دا تاج اسٹوری، اس کو 31 اکتوبر کو تو بھارت کے سنیما گھروں میں ریلیز کیا جائے گا۔ اس سے قبل یہ فلم اپریل میں لندن میں ایک جو ان کے ہندو ہیں انیل اگروال لندن میں رہائش پذیر ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر اس فلم میں دلچسپی لیتے ہوئے اس کو فلم ساز کو کہا تھا کہ یہ فلم میری رہائش گاہ پہ چلائی جائے۔ یہ اپریل میں فلم کی اسکریننگ لندن میں ہو چکی ہے۔ جی ناظرین، تو دا تاج اسٹوری میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ کی بدترین فلم ہوگی، جس کے رائٹر نے نہ صرف تاریخ کو چھپانے کا جرم کیا ہے
بلکہ مسلمانوں کی دشمنی میں اور تعصب میں انہوں نے ایسے مناظر کریٹ کیے ہیں فلم میں، خاص طور پر عدالت، احتجاج کے مناظر اور کچھ ایسے ڈرامائی سین دکھائے گئے ہیں جس میں ہندوؤں کا رد عمل دکھا کر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آگرہ جیسے خوبصورت شہر میں، جہاں تاج محل ہی آگرہ کی خوبصورتی کا مین وجہ اس کی تاج محل ہے، اس آگرہ کے شہر کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی پرزور مذمت کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ ہندو محل کیسے ہے؟ آپ تاج محل کے نیچے جو 22 کمرے ہیں اس میں کبھی گئے؟ تاج کے نیچے جب ہم کمروں میں پہنچے تو وہاں جو ہم لوگوں نے دیکھا اسے دیکھ کر کے تو ہم حیران رہ گئے۔ اور اہم بات یہ کہ کیا تھا ان کمروں میں جو راتوں رات دیواروں میں چنوا دیے؟ کیا اس طرح سے کوئی بھی بھارتی فلم ساز یا اس کا رائٹر اپنے سیاسی نظریات مسلمانوں پر نہیں تھوپ سکتا۔ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کا بھی رد عمل سامنے آ رہا ہے اور شاید اس فلم کی نمائش بھی نہ ہو سکے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مورخین جن کی تحریر کو لوگ نہ صرف مانتے ہیں بلکہ من و عن تسلیم بھی کرتے ہیں، تو مورخین کی جو تحریریں ہیں جن میں تاج محل کو مسلمانوں کی یادگار بتایا گیا ہے، اب اس پر ہندوؤں کا دعویٰ، اس سے پہلے وہ بابری مسجد پر بھی اسی طرح کے دعوے کر چکے ہیں، لہٰذا بھارتی فلم سازوں کو اور بھارتی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسی فلمیں، ایسی پروپیگنڈا فلمیں بنانے سے ان کی کوئی نیک نامی میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ دنیا بھر میں ان کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اے آر گل کو اجازت دیں اور جاتے جاتے میں آپ سے ایک بار پھر یہی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اس کے کومنٹس باکس میں جا کر اچھی ریمارکس دیں، جو بھی آپ کو لگتا ہے اچھا برا وہ تو آپ کے اپنے اس میں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کو لائک کریں، اگر آپ دوستوں میں بھی شیئر کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کہیں شاہجہاں کنفیوز تو نہیں تھے کہ میں مقبرہ بناؤں کہ مندر بناؤں؟ شاہجہاں مندر کیوں بنوائیں گے؟ ہاں، ان کا کام تو توڑوانے کا تھا۔